بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنا خون، جس کے راوی اور مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور اس کو تحریر کرنے میں ان کی مدد کی ہے حسام بٹ نے۔ آپ سن رہے ہیں اس سلسلے کی قسط نمبر 2۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عبید اللہ نے امتیازی نمبروں سے بی اے کیا تو اسے ایک شپنگ کمپنی کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی۔ اس سے پہلے وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرتا آیا تھا۔ رائزنگ سٹار نامی اس شپنگ کمپنی میں عبید اللہ کی ترقی کے بہت مواقع موجود تھے۔ وہ مزید اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا تھا اور شپنگ سے متعلق امور میں بھی طاق ہو سکتا تھا، اور خوش قسمتی سے عبید اللہ نے یہ دونوں کام نہایت دل جمعی اور ثابت قدمی سے کیے۔ جب اس نے ایم بی اے کیا، اس وقت تک وہ کمپنی کے مالک فرقان ہمدانی کی ناک کا بال بن چکا تھا۔ فرقان ہمدانی آنکھیں بند کر کے عبید اللہ پر اعتماد کرتا تھا۔ وہ کمپنی کے ڈائریکٹرز میں بھی شامل تھا اور اسے مینیجنگ ڈائریکٹری کی خوشنودی بھی حاصل تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اپنے باس کی فیملی ممبر کی حیثیت رکھتا تھا۔ رائزنگ سٹار شپنگ کمپنی کا دفتر ویسٹ وارف روڈ پر موجود تھا۔ رائزنگ سٹار کا مینیجر ڈائریکٹر فرقان ہمدانی ذیابطیس کا پرانا مریض تھا۔ اس موذی مرض میں اس کا دل کمزور ہو گیا تھا اور اسے ہائپر ٹینشن یعنی ہائی بلڈ پریشر رہنے لگا تھا۔ آخرکار ذیابطیس نے اس کی جان لے لی۔ ایک رات اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ دوسرے جہان سدھار گیا۔ فرقان ہمدانی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی خوب رو بیوی فرزانہ 35 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ ہارٹ اٹیک کے وقت فرقان ہمدانی کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی۔ فرقان کے انتقال کے بعد فرزانہ نے کمپنی کا انتظام سنبھالا، لیکن اس کے ناتواں کندھے اس بوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا جلد ہی اس نے ہار مان لی۔ فرزانہ سب سے زیادہ بھروسہ عبید پر کرتی تھی۔ اس نے تمام دیگر ڈائریکٹر کی باقاعدہ چھٹی کی اور کمپنی کی باغ ڈور عبید اللہ کے ہاتھ میں تھما دی۔ عبید اللہ شپنگ سے متعلق تمام اسرار و رموز کا حافظ ہو چکا تھا، چنانچہ اسے کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ کچھ دنوں تک تو حالات ٹھیک ٹھاک رہے، پھر کاروباری حلقوں میں عبید اللہ اور فرزانہ نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان افواہ نما چہ میں کتنی حقیقت تھی اور کتنا فسانہ، ایک نہایت ہی اہم فیصلہ کر ڈالا۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی سے متعلق تھا، اس کی اور عبید اللہ کی زندگی سے متعلق۔ فرزانہ نے عبید اللہ سے شادی کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ عبید اللہ نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس طرح فرقان ہمدانی کی وفات کے 1 سال بعد فرزانہ نے اپنے معتمد خاص عبید اللہ سے شادی کر لی۔ شادی کے وقت فرزانہ کی عمر 36 سال تھی اور عبید اللہ 46 سال کا تھا۔ دونوں کی عمروں میں 10 سال کا آئیڈیل فرق تھا، اگرچہ یہ خاصا تاخیری فرق تھا۔ آئندہ سال وہ 2 سے 3 ہو گئے۔ رخسار کی پیدائش پر انہوں نے بے انداز خوشیاں منائی تھیں اور باہمی مشاورت سے شپنگ کمپنی کا نام بھی تبدیل کر دیا تھا۔ اب وہ ان تینوں کی مناسبت سے رائزنگ سٹار کے بجائے ٹرائی سٹار شپنگ کمپنی تھی، جس کا قانونی و کاغذی مالک مختار عبید اللہ تھا۔ یہ سب کچھ فرزانہ کی خواہش کے پیش نظر کیا گیا تھا۔ اسی دوران میں کسی طرح نجیب اللہ کو معلوم ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کی کایا پلٹ ہو چکی ہے۔ وہ کافی عرصے سے بھائی سے لا تعلقی کی زندگی گزار رہا تھا اور خدا جانے کن دھندوں میں مصروف تھا۔ وہ پہلی فرصت میں بھائی سے ملا اور مالی مدد کی درخواست کی۔ عبید اللہ نے سوال کیا، تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ نجیب اللہ نے منہ پھاڑ کر ایک اماؤنٹ بتا دیا۔ عبید اللہ نے کہا، میاں کیا کوئی جہاز خریدنے کا ارادہ ہے؟ آپ چاہیں تو میں جہاز کا مالک بھی بن سکتا ہوں۔ نجیب اللہ نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے۔ عبید اللہ نے تشکرانہ لہجے میں کہا، واقعی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے ہر عرضی نعمت سے نواز رکھا ہے، لیکن میں تمہاری نالائکیوں سے بھی واقف ہوں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ آخر تم نے اپنے ذہن میں کیا منصوبہ بنا رکھا ہے جو اتنی زیادہ رقم کی ضرورت ہے؟ میں پولٹری فارم کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ پولٹری فارم تو بہت کم پیسوں میں کھل سکتا ہے۔
نجیب اللہ نے کہا، وہ بات یہ ہے بھائی صاحب کہ میرے پاس اپنا گھر بھی تو نہیں ہے، اور پھر میری شادی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ عبید اللہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے مزید بولنے سے روک دیا، پھر خود بولا، سنو برخوردار، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں۔ میں تمہیں پولٹری فارم کھلوا دیتا ہوں، تمہاری رہائش کے لیے کسی معقول فلیٹ کا بندوبست بھی کر دیتا ہوں۔ اب تو خوش ہو؟ پولٹری فارم تو جب چلے گا تب چلے گا۔ نجیب اللہ نے ایک اہم پہلو اجاگر کرتے ہوئے کہا، جب تک کام بھرپور انداز میں نہیں چلتا میرا گزارا کیسے ہوگا؟ عبید اللہ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بھائی کسی کام کا نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس پر رقم خرچ کرنا پیسے کو دریا برد کرنے کے مترادف ہے، لیکن کچھ بھی تھا وہ اس کا بھائی تھا اور ضرورت مند بھی تھا۔ وہ نجیب کی رہائش کا انتظام اپنے گھر میں بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا ممکن ہے فرزانہ کو یہ بات پسند نہ آئے۔ فرزانہ سے شادی کے بعد وہ نارتھ ناظم آباد والے بنگلے میں ہی رہ رہا تھا۔ وہ ایک شاندار کشادہ بنگلہ تھا۔ نجیب اللہ خاموشی سے خوشامد امیز انداز میں مطلوب نظر سے بڑے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ عبید اللہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارا معاشی مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ ایک معقول رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہوں۔ اگر 1 سال تک بھی تمہارا کاروبار نہ چل سکا تو تمہیں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نجیب اللہ خوش ہو گیا۔ عبید اللہ نے کورنگی کے علاقے میں نجیب کے حسب خواہش ایک پولٹری فارم قائم کر دیا۔ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر حسب وعدہ اس میں ایک معقول رقم بھی جمع کروا دی۔ علاوہ ازیں 2 کمروں کا ایک فلیٹ بھی اس کے نام سے خرید کر دے دیا۔ اگر کوئی لڑکی تمہیں پسند ہے تو مجھے بتاؤ۔ آخر کار عبید اللہ نے کہا، میں تمہاری شادی کے سلسلے میں بھی جو ممکن ہوا ضرور کروں گا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تم کوئی لڑکی منتخب کر لو، عبید اللہ نے کہا۔ دوسری صورت میں مجھے بتانا، میں خود کوئی مناسب اور موزوں لڑکی تمہارے لیے دیکھ لوں گا۔ اس گفتگو کے بعد ایک طویل عرصے تک دونوں بھائیوں میں ملاقات نہ ہو سکی۔ عبید اللہ کی مصروفیات بے پناہ تھیں۔ نجیب اللہ کو بھی بھائی کی طرف چکر لگانے کی توفیق نہ ہوئی۔ ایک روز اتفاق سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ نجیب اللہ کی حالت دیکھ کر عبید اللہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ وہ کاروبار تو کیا کرتا، پولٹری فارم اور فلیٹ فروخت کر کے ہضم کر چکا تھا۔ بینک میں موجود رقم وہ اس سے پہلے ہی اڑا چکا تھا۔ عبید اللہ کو کسی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ جوا بھی کھیلنے لگا تھا۔ عبید اللہ اپنے چھوٹے بھائی کی قسم پرسی پر تا دیر افسوس کرتا رہا۔ نجیب اللہ کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، بھائی جان آپ مجھے ایک موقع اور دیں، میں خود کو بدل دوں گا۔ عبید اللہ نے ناراضگی سے کہا، نجیب تم نے اب تک جتنی رقم جوئے اور دوسرے عللوں تللوں میں تباہ کی ہے، اتنی ہی رقم تمہیں دوبارہ فراہم کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں کس برتے پر؟ بھائی جان بس ایک موقع، نجیب نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنی کوتاہیوں کا شدت سے احساس ہے۔ میں آپ کی نظر میں گر چکا ہوں۔ آپ کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ میرا سہارا نہیں بنیں گے تو میں کس در پر جاؤں گا؟ پلیز خدا کے واسطے۔ عبید اللہ کا دل پسیج گیا۔ اس نے پوچھا، اب کون سا منصوبہ ہے تمہارے ذہن میں؟ فی الحال تو مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، نجیب نے نیازمندانہ انداز میں کہا۔ مجھے ذرا ذہنی سکون میسر آئے تو پھر کچھ سوچوں گا۔ ٹھیک ہے، تم کل میرے پاس آ جانا، میں جب تک کچھ سوچتا ہوں، عبید اللہ نے کہا۔ پھر پوچھا، ابھی تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ PIB پیر الہی بخش کالونی میں ایک دوست کے پاس۔ عبید اللہ نے اسے دوسرے روز اس لیے بلایا تھا کہ وہ اس سلسلے میں فرزانہ سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ نجیب کو بھی بنگلے میں ہی ٹھہرا لے اور اپنی کمپنی میں ہی اسے کوئی ذمہ داری بھی سونپ دے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بیکار نالائق کسی ذمہ داری کا اہل نہیں ہے۔ رات میں عبید اللہ نے فرزانہ سے مشورہ کیا۔ فرزانہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ گیند عبید اللہ کے کورٹ میں ڈال دی۔ وہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں، آپ انہیں ساتھ رکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فرزانہ، میں نے تمہیں نجیب کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا ہے۔ عبید اللہ نے کہا، اس کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوگا وہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر لوں گی۔ فرزانہ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ عبید اللہ تذبذب کا شکار تھا۔ وہ دلی طور پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پایا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ دفتر چلا گیا۔ اس روز خلاف وعدہ نجیب بھائی سے ملنے نہیں آیا۔
مزید 2 روز گزر گئے لیکن نجیب کی کوئی خیر خبر نہیں مل رہی تھی۔ تیسرے روز عبید اللہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ اتفاق سے فرزانہ اس وقت دفتر میں موجود تھی۔ وہ اکثر عبید اللہ کا ہاتھ بٹانے دفتر آیا کرتی تھی۔ نجیب اللہ اس وقت بہت پرجوش نظر آ رہا تھا۔ عبید اللہ نے اس سے پوچھا، میاں تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تمہیں تو 3 روز پہلے آنا تھا۔ جانتے ہو میں تمہاری وجہ سے کتنا پریشان رہا ہوں۔ آپ میرے لیے پریشان نہیں ہوں گے تو اور کون پریشان ہوگا؟ وہ مکارانہ انداز میں مسکرایا، پھر فرزانہ کی جانب دیکھتے ہوئے تصدیق چاہی، کیوں بھابھی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ تھوڑی دیر پیشتر عبید اللہ نے فرزانہ اور نجیب کو ایک دوسرے سے متعارف کروا دیا تھا۔ یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی۔ فرزانہ نے کہا، تم واقعی ٹھیک کہہ رہے ہو، عبید تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہے ہیں۔ میں خود تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں۔ مجھے پتا چلا تھا تم اب ہمارے ساتھ ہی رہا کرو گے۔ یہ بھائی جان کا منصوبہ ہوگا۔ منصوبہ تو انہی کا ہے، فرزانہ نے کہا، لیکن اس منصوبے کو میری تائید بھی حاصل ہے۔ نجیب نے تالی بجانے والے انداز میں دونوں ہاتھوں کو حرکت دی اور پھر خوش دلی سے بولا، ویری گڈ ویری گڈ۔ میں آپ دونوں کی محبت کی قدر کرتا ہوں، لیکن قدرت کو ہمارا ملاپ منظور نہیں ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ فرزانہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بھائی، نجیب نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے ستارے نہیں مل رہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو میاں؟ عبید اللہ نے کہا۔ نجیب نے دونوں کی حیرانی و پریشانی سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا، بھائی جان میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنی محنت سے اپنی زندگی بناؤں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، فرزانہ نے کہا۔ عبید اللہ نے پوچھا، تم اپنی زندگی کس طرح بنانا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی جان مجھے اپنی نالائکیوں اور کوتاہیوں کا اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے۔ آج تک میں نے جتنا نقصان اٹھایا ہے اس کا سبب بھی مجھے معلوم ہو چکا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم نے آخر سوچا ہے کیا؟ کچھ پتہ تو چلے۔ بھائی جان میں نے سوچا ہے کہ مجھے سنجیدگی سے کوئی ایسا کام کرنا چاہیے جو میرا من پسند بھی ہو اور اس میں ترقی کے مواقع بھی ہوں۔ عبید اللہ نے پوچھا، پھر تمہاری سمجھ میں کوئی کام آیا؟ میں ریکروٹنگ ایجنسی کھولنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کوئی ڈھنگ کا کام تمہارے ذہن میں نہیں سماتا؟ اس میں کیا خرابی ہے بھائی جان؟ کوئی ایک خرابی ہو تو بتاؤں؟ عبید اللہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ کہ ریکروٹنگ ایجنٹ کو ہمارے معاشرے میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ یہ تصور عام ہے کہ یہ فراڈ پر مبنی کاروبار ہے۔ پھر اس میں مجھے تو ترقی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ نجیب نے دلائل دیتے ہوئے کہا، بھائی جان میں ریکروٹنگ ایجنسی کے ساتھ ساتھ ٹریول ایجنسی بھی کھولوں گا۔ تمہیں ان کاموں میں کچھ تجربہ بھی ہے؟ فرزانہ نے پوچھا۔ تجربہ تیار رکھا ہے، وہ فخر سے بولا، بس خریدنے کے لیے رقم کی ضرورت ہے۔ عبید اللہ کے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس کا ایک دوست سلیم یوسف ان کاموں کا وسیع تجربہ رکھتا تھا، لیکن گردش حالات نے اس کا جمع جمایا کاروبار تباہ کر دیا۔ اب اسے کسی ایسے سرمایہ دار کی ضرورت تھی جس کے تعاون سے وہ دوبارہ اس کام کو شروع کر سکے۔ اگر نجیب اسے سرمایہ فراہم کر دے تو وہ شخص نجیب کے پاس بطور ملازم بھی کام کرنے کو تیار تھا۔ عبید اللہ جیسے دانا و بینا شخص نے فی الفور بھانپ لیا کہ دال میں کچھ کالا تھا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، نجیب میاں تمہارا دوست تمہیں الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے جھانسے میں نہ آنا۔ وہ اپنا کاروبار تباہ کیے بیٹھا ہے، تمہارا کیا چلائے گا؟ بھائی جان وقت ایک سا نہیں رہتا، نجیب نے رکت آمیز لہجے میں کہا، سلیم حالات کا مارا ہوا ہے، میں اس کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ میرا بارہا کا آزمایا ہوا ہے، میں نے ہمیشہ اسے مخلص دوست ہی پایا ہے، میں اس کے اخلاص پر شک نہیں کر رہا ہوں نجیب میاں۔ عبید اللہ نے گھمبیر لہجے میں کہا، اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ ناکام لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے۔ تمہارا دوست قسمت کے پھیر میں ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرو گے تو اس کی نحوست تم پر بھی اثر انداز ہوگی۔ میں سلیم سے پارٹنرشپ کرنے نہیں جا رہا بھائی جان، نجیب نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، دونوں ایجنسیاں میری ملکیت ہوں گی، سلیم تو میرے لیے ملازم کی حیثیت سے کام کرے گا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں اسے کسی عام ملازم کی بنسبت دگنی تنخواہ دوں گا۔ تمہارا منصوبہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، بھابھی آپ ہی کچھ میری سفارش کریں نا۔ نجیب نے امداد طلب نظروں سے فرزانہ کو دیکھا۔ فرزانہ نے پوچھا، تمہیں کتنی رقم کی ضرورت ہے؟ نجیب نے ایک رقم بتا دی۔ فرزانہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے، یہ رقم تمہیں میں فراہم کر دوں گی، لیکن ذرا ہاتھ پاؤں بچا کر اور آنکھیں کھول کر چلنا۔
آپ فکر ہی نہ کریں بھابھی، نجیب سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آپ کی یہ رقم مجھ پر قرض حسنہ ہوگی، مجھے امید ہے میں بہت جلد اپنے کاروبار کو سیٹ کر لوں گا اور آپ کی رقم واپس۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، فرزانہ نے اس کی بات کاٹ دی، میں یہ رقم تمہیں اپنے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے دے دوں گی، اور چھوٹے بھائیوں کو قرض نہیں دیا جاتا۔ عبید اللہ نے نجیب سے پوچھا، رہائش کے بارے میں اب تم نے کیا سوچا ہے؟ میں نے ریکروٹنگ اور ٹریول ایجنسی کے لیے جو جگہ دیکھی ہے اس کے اوپر ہی 2 بیڈ روم کا ایک فلیٹ ہے، میں اسی فلیٹ میں رہائش اختیار کروں گا۔ یہ فلیٹ اور ایجنسی کے لیے مذکورہ جگہ کہاں واقع ہے؟ میکلوڈ روڈ پر، نجیب اللہ نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک نجیب کے نئے منصوبے پر بات چیت ہوتی رہی، پھر نجیب دوسرے دن آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد فرزانہ نے عبید اللہ سے پوچھا، جہاں تک مجھے معلوم ہے میکلوڈ روڈ پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں نیچے دفاتر کے لیے جگہ ہو اور اوپر فلیٹ بھی ہو۔ عبید اللہ نے کہا، ممکن ہے نجیب کی مذکورہ جگہ مین میکلوڈ روڈ پر نہ ہو بلکہ کسی بغلی گلی میں ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ قصہ مختصر، فرزانہ کی فراہم کردہ رقم سے نجیب نے اپنے دوسرے منصوبے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ گاہے بگاہے عبید اللہ کو خبریں ملتی رہیں کہ نجیب کا کام چل نکلا ہے۔ وہ مطمئن ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے، ریکروٹنگ کا کام جیسا بھی صحیح وہ کچھ نہ کچھ کر تو رہا ہے۔ اپنی فطرت کے مطابق نجیب ایک مرتبہ پھر بڑے بھائی کے دفتر اور گھر کا راستہ بھول گیا تھا۔ نجیب اللہ کی ریکروٹنگ ایجنسی سے ایک اور کہانی نے جنم لیا۔ جب اس کا کام اچھا خاصا چلنے لگا تو اس نے کلائنٹ سروس کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت محسوس کی، ایسی لڑکی جو خوبصورت بھی ہو اور پبلک ڈیلنگ میں بھی مہارت رکھتی ہو۔ اس غرض سے اس نے ایک اخبار میں اشتہار دیا۔ اس اشتہار کا رد عمل خاصا حوصلہ افزا تھا۔ کل 34 لڑکیاں اس پوسٹ کے لیے درخواستوں کے ساتھ نجیب کے پاس پہنچیں۔ نجیب نے جانچ پڑتال اور انٹرویو کے بعد ان 34 لڑکیوں میں سے رخسانہ کو منتخب کر لیا۔ رخسانہ نے تازہ انٹرمیڈیٹ کیا تھا، اس کی عمر لگ بھگ 17 سال تھی۔ جلد ہی رخسانہ اور نجیب ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس دوران میں رخسانہ نے پرائیویٹ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی جسے اس کے چچا نے پالا پوسا تھا۔ اگرچہ چچا کے گھر کا ماحول اچھا نہیں تھا، لیکن وہاں رہنا اس کی مجبوری تھی۔ ایک اکیلی لڑکی کے لیے اتنے بڑے شہر میں الگ تھلگ رہنا ناممکنات میں سے ہے۔ رخسانہ کو کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ نجیب کی شکل میں اسے وہ سہارا مل گیا۔ نجیب اس کے لیے نہ صرف ایک مضبوط پناہ گاہ ثابت ہو سکتا تھا بلکہ وہ زندگی کا ایک خوبصورت ساتھی بھی ثابت ہوتا۔ دونوں کے بیچ محبت بڑی تیزی سے پروان چڑھی اور 1 سال کے اندر ہی اندر انہوں نے صدیوں کے فاصلے طے کر ڈالے۔ ایک خاص حد کو توڑے بغیر انہوں نے پیار اور محبت کی تمام منازل بارضا و رغبت عبور کر لی تھیں۔ ایسے حالات بن گئے کہ بہت جلد ان کی شادی ہو جاتی کہ ایک آفت ناگہانی نجیب کی ایجنسی پر ٹوٹ پڑی اور اسے فوری طور پر ملک چھوڑنا پڑا۔ رخسانہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ امتحانات کے سلسلے میں ان دنوں چھٹی پر تھی۔ البتہ نجیب کا ساتھی سلیم یوسف رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ باخبر ذرائع سے FIA والوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ نجیب کی ایجنسی کے عقبی کمرے میں خفیہ طور پر جعلی امریکی ڈالر چھاپے جا رہے ہیں۔ جس وقت FIA والوں نے ایجنسی پر چھاپا مارا، بدقسمتی سے اس وقت یوسف وہاں اکیلا ہی تھا۔ وہ شام کا وقت تھا اور دفتری ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ رخسانہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایجنسی کی آڑ میں اس کا محبوب کون سا مذموم کاروبار کر رہا تھا۔ بہرحال نجیب کی قسمت اچھی تھی کہ اس لیے وہ چھاپا مار ٹیم کے ہتھے نہ چڑھا اور ملک سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ نجیب اور سلیم یوسف کے زیر انتظام چلنے والی ریکروٹنگ ٹریول ایجنسی کو سیل کر دیا گیا۔ بعد ازاں کافی عرصے تک FIA والے عبید اللہ کے دفتر کے بھی چکر لگاتے رہے، لیکن عبید اللہ نے بھائی کی سرگرمیوں سے لا علمی اور لا تعلقی کا اظہار کیا اور FIA والوں سے بمشکل تمام جان چھڑائی۔ رخسانہ کچھ دنوں تک فراڈی محبوب کی جدائی کا ماتم کرتی رہی۔ آخرکار اسے صبر آ ہی گیا۔ جب ہوش و حواس نے پوری طرح کام کرنا شروع کر دیا تو اس نے دوبارہ نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ 3 ماہ بعد اسے ایک معقول نوکری مل گئی، مگر وہ عارضی ملازمت تھی۔ اسے 3 ماہ کے لیے ایک شپنگ کمپنی میں بطور پرائیویٹ سیکرٹری کام کرنا تھا۔ اس کمپنی کے باس کی سیکرٹری 3 ماہ کی میٹرنٹی لیو پر تھی۔
حسن اتفاق ملاحظہ ہو کہ جس شپنگ کمپنی میں رخسانہ ملازمت کرنے جا رہی تھی اس کا نام ٹرائی سٹار شپنگ کمپنی تھا، اور اس کا باس رخسانہ کے دغا باز محبوب کا بڑا بھائی عبید اللہ تھا، مگر یہ بات رخسانہ کو معلوم نہ تھی۔ نجیب نے رخسانہ کو کبھی عبید اللہ اور اس کی شپنگ کمپنی کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ خدا جانے اس میں نجیب کی کیا مصلحت پوشیدہ تھی۔ رخسانہ نجیب سے جدائی کے بعد اب پوری طرح سنبھل چکی تھی۔ اس دوران میں اس نے شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ عبید اللہ کی سیکرٹری کے طور پر اس نے بہت جلد باس کی نظر میں ایک مقام حاصل کر لیا۔ یہاں پر رخسانہ کی خوش قسمتی نے ساتھ دیا۔ عبید اللہ کی سیکرٹری جو چھٹی پر گئی ہوئی تھی، زچگی کے دوران میں وہ جان ہار بیٹھی۔ چنانچہ رخسانہ کی ملازمت پکی ہو گئی۔ چند ماہ میں ایک اور حادثہ پیش آیا۔ عبید اللہ کی بیوی فرزانہ اپینڈکس پھٹنے کے باعث موت سے ہمکنار ہوئی۔ قدرت خود بخود رخسانہ کے لیے راہ ہموار کر رہی تھی۔ رخسانہ کو ٹرائی سٹار شپنگ کمپنی میں کام کرتے ہوئے قریب 1 سال ہو چکا تھا کہ ایک روز عبید اللہ نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ یہ کوئی خلاف معمول بات نہیں تھی۔ اس روز خلاف معمول بات یہ ہوئی کہ عبید اللہ نے دفتری امور کے بجائے سراسر ذاتی نوعیت کی گفتگو چھیڑ دی۔ 1 گھنٹے پر مبنی گفت و شنید کا لب لباب یہ تھا کہ عبید اللہ نے رخسانہ کو شادی کی پیشکش کر دی تھی اور رخسانہ نے سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا۔ عبید اللہ نے اسے 3 روز تک سوچنے کی مہلت دے دی تھی۔ 3 روز بعد رخسانہ نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ تھا عبید اللہ سے شادی کرنے کا۔ بظاہر رخسانہ کا یہ فیصلہ پر حماقت دکھائی دیتا تھا۔ رخسانہ ایک خوبصورت کنواری لڑکی تھی، جبکہ اس کے بالعکس عبید اللہ نہ صرف ایک 6 سالہ بچی کا باپ تھا، بلکہ اس کی عمر کم و بیش 53 سال تھی۔ اس کے مقابلے میں رخسانہ اس وقت صرف 20 سال کی تھی۔ رخسانہ کے اس فیصلے کے پیچھے اس کی مجبوری کار فرما تھی۔ چچا کے گھر میں اس کا جینا دو بھر ہو چکا تھا۔ اس کے چچا اور چچی نہ صرف اس کی آمدنی پر ہاتھ صاف کر دیتے تھے، بلکہ اس کا چچا زاد اونگا بونگا طفیل احمد ہر وقت اسے بھوکی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ 1-2 بار اس نے دست درازی کی کوشش بھی کی تھی۔ رخسانہ نے چچا سے طفیل کی نازیبا حرکتوں کی شکایت کی تو اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ نتیجے کے طور پہ نہ خلف و نہ ہنجار احمد کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ آئے روز رخسانہ کو تنگ کرنے لگا۔ ان حالات کی روشنی میں رخسانہ نے عبید اللہ سے شادی کا بڑا برمحل فیصلہ کیا تھا، جبکہ اسے یہ مان بھی حاصل ہو گیا تھا کہ شادی کی پیشکش خود عبید اللہ نے کی تھی۔ اب ان کی شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ 8 سالہ رخسار ان دونوں کی توجہ کا مرکز اور محور تھی۔ وہ دونوں دل و جان سے رخسار کو چاہتے تھے۔ اگرچہ رخسانہ رخسار کی ستیلی ماں تھی، لیکن اس نے اپنے رویے اور سلوک سے کبھی ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ ان کی زندگی خوشیوں کی ڈگر پر رواں دواں تھی کہ اچانک نجیب اللہ ایک روز آن وارد ہوا۔ وہ قریب 4 سال بعد واپس آیا تھا۔ نجیب نے عبید اللہ کو اپنی مظلومیت اور بے گناہی کی وہ اشک بار داستان سنائی کہ عبید اللہ کا دل ایک مرتبہ پھر پسیج گیا۔ اسے یقین آ گیا کہ جعلی امریکی ڈالر چھاپنے میں نجیب کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو سلیم یوسف کے اس دھندے سے واقف ہی نہیں تھا۔ سلیم وہ سب نجیب کی لا علمی میں کر رہا تھا۔ عبید اللہ نے نجیب کی اس بات کو بھی سچ مان لیا کہ وہ پاکستان سے فرار ہونے کے بعد سیدھا ترکی گیا تھا۔ وہ جان بچا کر ملک سے تو نکل گیا تھا، مگر اس کی قسمت بری تھی کہ وہ چرس اسمگل کرنے کے جھوٹے الزام میں استنبول ایئرپورٹ پر دھر لیا گیا۔ اس کی زندگی کے قیمتی 4 سال ترکی کی جیل کے سنگی دیواروں کے بیچ گزرے۔ وہ تو قسمت نے یاوری کی کہ جیل کے حکام کو اس کی بے گناہی کا یقین آ گیا، ورنہ ترکی میں قتل سے زیادہ سخت سزا منشیات کی اسمگلنگ کے ذیل میں ہے۔ نجیب نے یہ فرضی داستان دل خراش اتنے پرسوز انداز میں عبید اللہ کی سماعت میں انڈیلی کہ وہ فرط جذبات میں چھوٹے بھائی کو گلے لگا کر فی الفور گھر لے آیا۔ جب رخسانہ پر منکشف ہوا کہ نجیب اس کے شوہر کا چھوٹا بھائی ہے تو وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب گئی، لیکن یہاں پر نہایت مکاری اور چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نجیب اللہ نے صورتحال کو سنبھال لیا۔ اس نے رخسانہ کو پہچاننے کے باوجود بھی ظاہر کیا کہ وہ زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں۔ رخسانہ نے اطمینان کی سانس لی، لیکن یہ اطمینان عارضی ثابت ہوا۔ دوسرے روز سے نجیب نے ایک نئے کھیل کا آغاز کیا۔ تنہائی ملتے ہی اس نے رخسانہ سے کہا
کیا سمجھتی ہو ہم واقعی زندگی میں پہلی بار مل رہے ہیں؟ رخسانہ نے پریشان نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے لرزیدہ لہجے میں کہا، چلے جاؤ یہاں سے، کیوں میری زندگی میں زہر گھولنے چلے آئے ہو؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، وہ مکروہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمیشہ تمہارا فائدہ ہی سوچوں گا، لیکن تمہارا فائدہ میرے فائدے سے مشروط ہے۔ جب تک میری بات مانتی رہو گی تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں تمہیں چاہتا ہوں۔ خدا را ایسی باتیں نہ کرو، کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ رخسانہ روحانسی ہو رہی تھی۔ نجیب نے کہا، کون سنے گا ہماری باتوں کو؟ رخسار اسکول گئی ہوئی ہے، بھائی جان آفس گئے ہوئے ہیں، ملازمین میں سے کسی کو اتنی جرت کہاں ہے کہ وہ تمہارے بیڈ روم میں آ کر جھانکنے کی کوشش کریں؟ دیکھو نجیب، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، وہ گھگھائے ہوئے لہجے میں بولی، میرا پیچھا چھوڑ دو، وقت بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ میں تمہارا پیچھا کیسے چھوڑ سکتا ہوں جانے من؟ وہ وارفتہ لہجے میں بولا، وقت چاہے کتنا بھی آگے بڑھ جائے، میں تمہیں اپنے دل سے تو نہیں نکال سکتا۔ میں نے تم سے محبت کی ہے رخسانہ، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی رخسانہ کی آواز بلند ہو گئی، تم مجھے بیچ مندھار میں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے ملک سے فرار ہو گئے تھے۔ کیا تم اسی محبت کا ذکر کر رہے ہو؟ مجھے تانے مت دو رخسانہ، وہ میری مجبوری تھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بولا، میں سلیم یوسف کے کرتوتوں کی سزا نہیں بھگت سکتا تھا۔ میں فی الفور ملک نہ چھوڑتا تو اس وقت جیل میں سڑ رہا ہوتا۔ رخسانہ نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں بھی تمہارے بھائی جان کی طرح تمہاری فریبی کہانی پر یقین کر لوں گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مجھے فریبی مت سمجھو رخسانہ۔ وہ سینے پر عین دل کے مقام کو ٹھونکتے ہوئے بولا، تم یہاں دھڑکتی ہو۔ رخسانہ کو اپنا اندرون لرزتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ سچ ہے کہ وہ عبید اللہ کو اپنا مجازی خدا تسلیم کر چکی تھی اور 2 سال سے ایک بیوی کی حیثیت سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے عبید اللہ سے اس قسم کی محبت نہیں ہو سکی تھی جس نوعیت اور جس معیار کی محبت اس نے کبھی نجیب اللہ سے کی تھی۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ چاہتی بھی تو وقت پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے پاؤں میں ایک مضبوط زنجیر پڑ چکی تھی۔ دوسری جانب یہ بھی سچ تھا کہ نجیب اللہ کو لاکھ بھلانے کے باوجود بھی وہ اسے دیکھتے ہی تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے ایک باوقار باوفا بیوی کی حیثیت سے کہا، نجیب، میں اب تمہارے بھائی کی عزت ہوں، مجھے ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، سمجھو کہ مجھ سے ملے ہی نہیں تھے۔ تم اتنی بڑی بات کو اتنی آسانی سے بھولنے کو کہہ رہی ہو؟ ہم دونوں کی بھلائی اسی میں ہے۔ میں بھی ہم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ظاہر ہے، نجیب نے معنی خیز انداز میں کہا، تم اسی طرح موقع دیکھ کر چپ کے مجھ سے ملتی رہا کرو، بس میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ رخسانہ نے کہا، ہمیں چھپ چھپ کر ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تمہارے بڑے بھائی کی عزت ہوں، اس رشتے سے تم میرے دیور ہو، ہم سب کے سامنے بھی مل سکتے ہیں، لیکن سب کے سامنے ہم ہر قسم کی باتیں تو نہیں کر سکتے نا۔ تم ایسی کون سی باتیں مجھ سے کرنا چاہتے ہو؟ وہ بے دھڑک بولا، پیار اور محبت کی باتیں، وہی باتیں جو ہم ساحل سمندر پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے، وہ باتیں جو ہم سینما ہاؤس کے تاریک ہال میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کیا کرتے تھے، اور وہی باتیں جو ہم دونوں اوپر والے فلیٹ میں بیڈ پر لیٹ کر کیا کرتے تھے۔ میری زندگی میں ایسی فضول باتوں کی اب کوئی گنجائش نہیں رہی۔ رخسانہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ نجیب نے چہرے سے نقاب اتار دیا، شاطرانہ انداز میں بولا، رخسانہ، تم نے میرے ساتھ زندگی کے جو رنگین اور سنگیت لمحات گزارے ہیں وہ بصورت تصاویر میرے پاس محفوظ ہیں، اس بات کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ تم آ گئے نا اپنی اوقات پر، رخسانہ نے زہر خند سے کہا، کیا ان تصویروں کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہو؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم نے مجبور کیا تو۔ نجیب نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ رخسانہ نے نفرت آمیز نظر سے اسے گھورا، پھر پوچھا، ان تصویروں کا کتنا معاوضہ چاہتے ہو؟ میں وہ تصویریں خریدنے پر تیار ہوں۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، نجیب نے کہا، میں دولت کا لالچی نہیں ہوں، وہ تو میرے بھائی جان کے پاس ہے، میں جو مانگوں گا وہ پلک جھپکتے میں مہیا کر دیں گے، آخر کو میں ان کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہوں۔ پھر تم آخر کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں تم دن میں ایک بار مجھ سے مل لیا کرو، تنہائی میں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ حد سے تجاوز نہیں کروں گا،
مجھے ماضی کی قائم کردہ حدود و قیود بخوبی یاد ہے، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ تو عبید اللہ سے بے وفائی ہوگی، یہ سوچنا تمہارا کام ہے، وہ بے رخی سے بولا۔ میں نے تو تمہیں وہ راستہ دکھایا ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہو۔ اگر میں تمہاری بات ماننے سے انکار کر دوں تو میں ماضی کے رنگین و سنگین لمحات کی یادگار تصاویر بھائی جان کو پیش کر دوں گا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ چاہے کچھ حاصل نہ ہو، لیکن ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد بھائی جان تمہیں ایک پل بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے دیں گے۔ رخسانہ نے دکھی لہجے میں کہا، میرا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر تمہیں کیا مل جائے گا؟